کیا TLP میں بھی موروثی سیاست رہے گی یا آپ کے بعد ہم کسی اور کو نہیں جی TLP میں موروثی سیاست نہیں رہے گی. اگر کوئی اچھا آدمی مجھ سے اچھا وزیر اعظم کا PM کا کینڈیڈیٹ ہوا انشاءاللہ صاحب الجوی اس کو خود سپورٹ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سوالات کی زد میں جیل جانے سے پہلے تک تھا جیسا آپ نے سوال کیا موروثی سیاست, لیکن جیل جانے کے بعد میں 8 مہینے اس پارٹی کا چیئرمین نہیں رہا. میرے بعد قائم مقام لوگ موجود رہے, حضرت رہے, اس کے بعد بہت سارے لوگ رہے, تو انہوں نے پارٹی کو چلایا. اس کے بعد آنے کے بعد لوگوں نے متفقہ طور پر پھر مجھے پارٹی چیئرمین بنا دیا. حالانکہ میں اس بات پر راضی نہیں تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوئی اور امیر منتخب کر لیں, لیکن وہ جیل کے سارے معاملات اور مشکلات گزارنے کے بعد لوگوں نے پھر اعتماد کا اظہار کیا. اب میں ان سوالات کی زد میں نہیں ہوں, اور انشاءاللہ تحریک لبیک موروثی سیاست کرنے کی نہ حامی ہے اور نہ قائل ہے, نہ اس کا طریقہ کار ہے. مجھ سے اچھا کوئی بھی پرفارم کرے گا آج بھی تحریک لبیک میں تو اس کے لیے صدر کی سیٹ بھی خالی ہے, نائب صدر کی اور سیکرٹری جنرل کی ہر سیٹیں خالی ہے اس کے لیے. جناب صادق صاحب ملکہ کی الیکشن اس کے حوالے سے جو بھی نتائج ہوں گے اس سے محفوظ کریں گے یا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی نتائج اگر پری پلان ریگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اگر فرق زمین اور آسمان کا رکھ دیا گیا تو پھر تو نتائج نہیں. ہم ایک انتخابی عمل کے اندر جا رہے ہیں, اگر ہمیں واضح نظر آ گیا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے, یہاں دھند پڑ گئی, یہاں RTS سسٹم بیٹھ گیا ہے, تو پھر تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اگر ویسے کوئی بات ہے تو انشاءاللہ اس نتائج کو پہلے بھی قبول کیا اور اب بھی قبول کریں گے. 249 میں بھی آپ کے سامنے قبول کیا. السلام علیکم. محمد ابراہیم چترالی نجوم نیوز سے. وزیر اعظم شہباز شریف جب مدینے کے دورے میں گئے تھے تو وہاں جب کہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کی تھی, اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی خاص تحریک اس حوالے سے نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید آپ تک وہ ہمارا بیانیہ اور ہمارا بیان نہ پہنچا ہو. تحریک لبیک پاکستان نے بڑا واضح رد عمل دیا تھا کہ حرم نبی کی توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے. جانے والے کو بھی وہاں سر جھکا کر جانا چاہیے اور بغیر پروٹوکول کر کے جانا چاہیے, اور جو وہاں پہ توہین کر رہے تھے ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن تحریک لبیک کا ایک سوال ہے پوری قوم سے کہ حرم نبی حضور کا گھر ہے, گھر کی توہین ہوئی ہے. جب حضور کی ذات کی توہین ہوئی تھی تو آپ سب کہاں سوئے رہے تھے؟ ہم تب بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے, حضور کے گھر کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے جو جتنے بھی سیاسی قیادت ہے اور مذہبی قیادت ہے ان کو اپنی عزت بتانے کی بجائے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی عزت بتانی چاہیے, تاکہ لوگوں کو اس کا تقدس ان کے ذہنوں میں ملوث خاطر رہے کسی بھی مقام پر. السلام علیکم. عبدالرحمان بھائی سمجھ سر ایک سوال ہے کہ جب سے تحریک لبیک پاکستان وجود میں آئی ہے جب سے ایک خاص اعتراض آپ لوگوں پر اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جو بھی آپ کے جس مکتبہ فکر کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کی جو تنظیمیں تھیں جیسے JUP کی یا باقی دیگر تھی, کے اوپر متشدد ہونے کا یا تشدد کا الزام نہیں لگتا تھا. لیکن تحریک لبیک پاکستان پر ایک سب سے بڑا جو الزام لگایا جاتا ہے وہ کہ بھائی یہ تشدد کرتے ہیں یا دھرنوں میں جو بھی سارے معاملات ہیں. اور ایک سوال یہ جو 240 کا کینڈیڈیٹ ہے کاشف رضوی صاحب, ان پر بھی جو مخالفین ہے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس پر بھی ذرا بتا دیں کہ بھائی وہ ان کو کہ بھائی آپ کو کوئی اپنا پارٹی کا کوئی کارکن نہیں ملا تھا ٹکٹ دینے کے لیے, کہ اس پر بھی بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ لینڈ گریبرز کے ساتھ ہیں یا ماضی میں ان کا فلاں بیک گراؤنڈ تھا یا جو بھی تھا. آپ نے ان کے سوال کا جواب دے دیں پھر آپ بات ہو گئی کہ ہم جو آپ کے سارے پروگرام کور کرتے ہیں جس میں احتجاج ہے, لیکن وہ نیوز وہاں سے نہیں چلتی. یہ بات ہوتی ہے کہ اوپر سے نہیں چلتی, اس کا مالکان اور مینجمنٹ ہوتی ہے. لیکن تشدد جو ظاہروں کو کور کرنے والے صاحب فوٹوگرافر کیمرہ مین ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے. اس کو ذرا اپنے کارکنوں کو کہہ دیں کہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صاحب ان کا خیال رکھا جائے, نہ بنایا جائے. دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی صحافی کھڑے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں بھی کھڑے تو ویل اینڈ گڈ. جو بھی صحافی ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے کارکنان ہو, کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا کارکن ہو, اس کو احترام کرنا چاہیے. صحافی کا احترام ہے وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ کسی بھی دوسری طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کا کام ہے کور کرنا, ہو وہ کور کرے, اچھی چیز کو کرے, بری چیز کو, یہ ان کا اپنا عمل ہے. دوسری آپ نے سوال کیا کہ تشدد تحریک لبیک پاکستان کے کسی ایک دھرنے میں کسی ایک معاملے میں پورے پاکستان کے جب وزیر اطلاعات تھے یہ فواد چودھری صاحب, ان کو پورے پاکستان میں 1 کیلو کی ریڈی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی تھی جو میڈیا پر دکھا سکے. اگر آپ تشدد کی بات کرتے ہیں, یہ صرف سراسر ایک پروپیگنڈا ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے سر پر تھوپ دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہم نے اتنے دھرنے کی یہ ساری چیزیں ہیں. کسی ایک بینک والے نے, ہم جہاں سے گزرتے ہیں, کسی ایک میکڈونلڈ والے نے, کسی چھابی والے نے, ریڑھی والے نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے میری چیزیں لوٹ لی ہیں, مجھے اٹھا لیا ہے. پاکستان کے اندر جب بے نظیر محترمہ کا مرڈر ہوا, آپ نے دیکھا پورا آدھا پاکستان جل گیا.
बैंक लूटे गए, पट की नाम फेर दी गई, वहाँ तो किसी को मुतशद्दिद पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई। जहाँ सब कुछ हुआ यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज तक ये सफाई करी, हम मुतशद्दिद नहीं है भाई। अपने हक को लेने के लिए अगर हम हर अदालत का दरवाज़ा खटकाएं, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, वो ATC कोर्ट हो, वो सेशन कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हर अदालत में जाएं और अदालत कहे कि आप बरी हैं, आप कोर्ट से बरी हैं, आपको इजाज़त है कि आप अपने घर चले जाएं और ऑर्डर करें, और हुकूमत इस पर अड़ के खड़ी हो कि हमने साद रज़ी को रिहा नहीं करना, शफीक अमीनी साहब को रिहा नहीं करना, गुलाम गौस बगदादी साहब को रिहा नहीं करना। तो मुझे बताएं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले कौन सा तरीका इख्तियार करें अपना हक लेने के लिए? तो मजबूरन एहतजाज की तरफ कदम उठाया जाता है और फिर उस एहतजाज को पुरतशद्दुद करने के लिए उतना ही वो चीज़ें सारी सामने लाई जाती हैं। अभी इमरान खान साहब का धरना हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे बताएं क्या सख्ती की गई है, क्या क्रैकडाउन किया गया, हमारे सामने मौजूद है। अगर हम जो TMP के साथ रवैया रखा जाता है, अगर उसका 10% भी PTI के साथ रखें तो PTI का वजूद ही खत्म हो जाए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इस बात को। ये बात नहीं है, तशद्दुद तब पड़ता है जब एक आदमी, हमें भी हक हासिल है अगर PTI को इस्लामाबाद जाके मार्च करना या कोई भी काम करने का हक हासिल है। इसी तरह इसी तरीके से TMP भी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है, उसको भी हक हासिल है कि वो कहीं भी धरना दे सकती है, एहतजाज कर सकती है, लॉन्ग मार्च कर सकती है। लेकिन हमारी राह में तो खंदकें खोदी जाती हैं भाई, हमारी राह में तो पुल तोड़ दिए जाते हैं। तो आप हमें मुतशद्दिद कह रहे हैं, हम मुतशद्दिद हरगिज़ नहीं है। जब किसी भी मौत को रोकने के लिए या उसको डिस्पर्स करने के लिए गोलियां चलाई जाएं और जनाब शहीद किए जाएं और खून बिखेरा जाए, तो फिर आपको पता है कि खून देखने के बाद तो हर एक का एक जो जज्बा है और जो हालत है वो कैफियत आंखें से बाहर हो जाती है। फिर भी हमारे हाथ से किसी भी रियासती शख्स और रियासती मशीनरी को नुकसान नहीं पहुंचा, इसकी भी आप रिपोर्ट अपने इदारों से ले सकते हैं। और दूसरा सवाल हाँ, NA-240 आपको मालूम होना चाहिए कि NA-240 के अंदर जब 2018 में इलेक्शन था तो ये भाई हमारे उम्मीदवार बन के आए थे PS के उस वक्त भी, और इनको टिकट भी दिया गया था जिससे बेहतर आदमी मौजूद थे। अभी भी बहुत सारे लोग आए टिकट के लिए, तो ये हमारे 2018 से भी पहले के 2017 के कारकुन हैं और बाकायदा फॉर्म फिल किया हुआ है और ये बाकायदा रुकन है। तो आपने अपने कारकुन को टिकट दिया है। देखिए, अगर माजी की बात करें, कोई भी अपना माजी ख़त्म करके और अपनी सारी चीज़ों को तौबा करके आता है, और आज भी अगर जो आपने इल्ज़ाम कहे हैं अगर TMP देखती है कि वो साबित हो जाते हैं तो हम इससे बरात का ऐलान करेंगे, तो मसला नहीं है।